بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اچانک بار نبوت پڑ جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گھبراہٹ کی سی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بار سے میری روح نہ پرواز کر جائے، ورنہ معاذ اللہ نبوت اور رسالت میں کوئی شک اور تردد نہ تھا، اس لیے کہ نزول جبریل علیہ السلام اور مشاہدہ انوار و تجلیات کے بعد نبوت میں شک و تردد محال ہے۔ چنانچہ ابن شہاب زہری نے ایک مرسل روایت میں ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور میرا سینہ چاک کیا اور ایک نہایت عمدہ مسند پر بٹھلایا جو یواقیت یعنی یاقوت اور جواہرات سے مرصع تھی، اور جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے، من جانب اللہ آپ کو منصب نبوت اور رسالت کی بشارت دی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر ما لم یعلم تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول کیا اور واپس ہوئے۔ راستے میں جس شجر اور حجر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک یا رسول اللہ کہتا۔ بس اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاداں و فرحاں اپنے گھر واپس آئے، اور یہ یقین کیے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیء عظیم عطا فرمائی ہے، یعنی نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ ڈریے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی بالکل محقق ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی دوسروں کے قرضے اپنے سر رکھتے ہیں اور ناداروں کی خبرگیری فرماتے ہیں، امین ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں، حق بجانب امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امین اور مددگار رہتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کبھی کسی فاحشہ کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص ایسے محاسن اور کمالات اور ایسے محامد اور پاکیزہ صفات اور ایسے اخلاق اور شمائل اور ایسے معانی اور فضائل کا مخزن اور معدن ہو، اس کی رسوائی ناممکن ہے۔ وہ نہ دنیا میں رسوا ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں۔ حق تعالی شانہ جس کو اپنی رحمت سے یہ محاسن اور کمالات عطا فرماتے ہیں، اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں خدیجہ کی جان ہے، میں کبھی امید رکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مبارک ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہ کرے گا۔ جو منصب اللہ کی جانب سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجئے، وہ بلا شبہ حق ہے، اور پھر کہتی ہوں کہ آپ کو بشارت ہو، آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ یہ روایت صراحتاً اس پر دلالت ہے کہ علی الاطلاق سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں، بعد ازاں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ
تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو توریت اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے سن کر یہ کہا کہ اگر تو سچ کہتی ہے تو تحقیق ان کے پاس وہی فرشتہ آتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ یہ روایت دلائل ابی نعیم میں باسناد حسن مذکور ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور کہا کہ اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کا حال یعنی خود ان کی زبان سے سنیے۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بھتیجے بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو سنتے ہی حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بالکل حق ہے، اور ورقہ نے اس حق کا اعتراف کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام حال سن کر یہ کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں قوی اور توانا ہوتا، جبکہ تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم زندہ ہی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعجب سے فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ایک تم پر ہی موقوف نہیں، جو شخص بھی پیغمبر ہو کر اللہ کا کلام اور اس کا پیام لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہوئے۔ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا، مگر کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ابو میسرہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ورقہ نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ مثل موسیٰ علیہ السلام کے نبی مرسل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان قریب اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم کیا جائے گا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی الجہاد ہیں، اور شریعت موسویہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی حدود و تعزیرات، جہاد و قصاص، حلال و حرام کے احکام پر علی وجہ العتم مشتمل ہے۔ اس لیے اس وقت ورقہ نے باوجود نصرانی ہونے کے یہ کہا کہ یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چلتے وقت ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، آپ گھر تشریف لے آئے اور وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں آئندہ وحی کا شوق اور انتظار پیدا ہونے لگا۔ وحی کے رک جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر حزن و ملال ہوا کہ بار بار پہاڑ پر جاتے کہ اپنے کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا ارادہ فرماتے تو فوراً جبریل امین علیہ السلام ظاہر ہوتے اور یہ فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سکون ہو جاتا۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر ممکن ہو تو جس وقت وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو مجھ کو ضرور مطلع فرمائیں۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حسب وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آغوش میں آ جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں آ گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو کہ یہ فرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو نہ شرماتا۔ خلاصہ یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ استدلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر عقلی تھا کہ ایسے محاسن اور شمائل اور کمالات و فضائل کا منبع اور سرچشمہ نبی ہی کی ذات بابرکات ہو سکتی ہے، اور ورقہ بن نوفل کا استدلال نقلی تھا کہ وہ نبی اور رسول ہیں جن کے حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ورقہ کے پاس لے جانا اور کبھی عداس کے پاس لے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرنا، اس سے کسی شک اور تردد کا ازالہ اور یقین کا حاصل کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی مقصود تھی کہ نزول وحی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص خشیت اور دہشت طاری ہے، وہ مبدل بسکون ہو جائے۔ تاریخ بعثت، اس پر تو تمام محدثین اور مورخین کا اتفاق ہے کہ بروز دوشنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا ہوا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں مبعوث ہوئے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو خلعت نبوت عطا ہوا۔ اس بنا پر بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ٹھیک 40 سال کی تھی، اور محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ اس اعتبار سے بعثت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال اور 6 ماہ کے قریب تھی۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسی قول کو صحیح اور راجح قرار دیا ہے، اس لیے کہ غار حرا کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی میں فرماتے تھے۔ توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلا فرض، توحید اور رسالت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی۔ اول جبریل امین علیہ السلام نے زمین پر اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر ماری جس سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتدا کی اور وضو اور نماز سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو اور نماز کی تعلیم دی، اور یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اسامہ ابن زید اپنے باپ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں بعثت و نزول وحی کے وقت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور وضو اور نماز کی مجھ کو تعلیم دی۔ علامہ سہیلی اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ پس وضو با اعتبار فرضیت کے مکی ہے اور با اعتبار تلاوت کے مدنی ہے، اس لیے کہ آیات وضو کا نزول ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوا۔ ابتدائے بعثت ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا تو قطعاً ثابت ہے، اختلاف اس میں ہے کہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے جو کہ شب معراج میں فرض ہوئیں، ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک معراج سے پہلے کوئی نماز فرض نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر چاہتے نماز پڑھتے، صرف صلاۃ اللیل کا حکم
نازل ہوا تھا، اور بعض علماء کے نزدیک ابتدائے بعثت سے 2 نمازیں فرض تھیں، 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں عصر کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ کہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرو شام اور صبح کو، اور ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها کہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اللہ کی تسبیح و تحمید کیا کرو، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ کہ نماز کو قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، یعنی صبح اور شام۔ اور بعد چندے سورہ مزمل نازل ہوئی اور قیام اللیل یعنی تہجد کا حکم نازل ہوا۔ مقاتل بن سلیمان سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعتیں صبح کی اور 2 رکعتیں شام کی فرض کی، اور پھر 5 نمازیں شب معراج میں فرض ہوئیں۔ سابقین الاولین رضی اللہ تعالی عنہم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم صدیقۃ النساء خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور بروز دوشنبہ کے وقت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی، لہذا اول اہل قبلہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور پھر ورقہ بن نوفل مشرف با اسلام ہوئے۔ بعد ازاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں تھے 10 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور بعثت سے اگلے روز بروز سہ شنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بعثت سے اگلے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نماز پڑھتے دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور لات اور عزا کا انکار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ بالکل ایک نئی شے ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات شاخ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی پر فاش ہو، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ اے علی، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس کا کسی سے تذکرہ مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے نہ پائی تھی کہ دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور لات اور عزا کا انکار کرو اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور عرصے تک یعنی 1 سال تک، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، اپنے اسلام کو ابو طالب سے مخفی رکھا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا کی۔ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احباب و مخلصین کو اس رحمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدیق با اخلاص اور محب با اختصاص اور رفیق قدیم اور ولی حمیم یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان و اسلام کی دعوت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا کسی تأمل اور تفکر اور بغیر کسی غور و تدبر کے اول وہلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کو پیش کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
تصدیق کی، ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس کسی پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھجکا، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس نے اسلام کے قبول کرنے میں ذرہ برابر کوئی توقف نہیں کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کہ رجال احرار یعنی آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔